میں اپنے لڑاکا طیاروں اور جنگی جہازوں کی ایک بڑا بیڑا جما کر رکھا ہے تاکہ ایران پر اپنے جوہری پروگرام کے معاملے پر معاہدے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ ایران پر حملے کے بعد اسرائیل کے مختلف حصوں میں بھی سائرن بج اٹھے ہیں۔ امریکی فوج نے اس حملے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی بڑا بیان سامنے آ چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے ہمارا مقصد ایرانی حکومت سے آنے والے خطرات ختم کر کے امریکی شہریوں کا دفاع کرنا ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران نے جوہری ہتھیار کا حصول دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ایران کے میزائل اور میزائل انڈسٹری کو مکمل تباہ کر دیں گے۔ ایران طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بنا رہا ہے۔ ایرانی بحریہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ کوشش ہوگی کہ خطے میں امریکیوں کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم زہرا، ایڈیٹر ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجک افیئرز۔ بہت شکریہ میم آپ کے وقت کے لیے۔ میم ابھی جو تازہ ترین سچویشن ہے اس کے مطابق یہ کہ ایران نے بھی جو ہے جوابی حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس چیز کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ایران نے بھی میزائل کے ذریعے حملہ کیا۔ کس طرح سے آپ سچویشن کو دیکھتی ہیں؟ کتنی زیادہ یہ ورسٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر ایران حملہ کرتا ہے اور ایران کا حملہ اثر انداز ہوتا ہے چاہے اسرائیل پہ چاہے امریکن بیسز پہ اس خطے میں، تو پھر تو یہ سچویشن کچھ بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید کوئی واپس نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے، نہیں تو اس وقت تو سچویشن بس گھمگیر ہے، خطرے سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں بات چیت جب نہیں ہو رہی اور زبان بولی جا رہی ہے اسلحے کی اور بندوق کی اور گولی کی اور میزائل کی، تو پھر تو سچویشن گڑبڑ ہی ہوگی۔ ابھی میں سن رہی تھی جو یو ایس کے پریزیڈنٹ نے جو تقریر کی کرتے ہوئے حملہ کرنے کا جب اناؤنس کیا ہے، اپنے لوگوں کو بتایا، تو اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ جی جو ہم رجیم چینج کریں گے اور ایران کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اور ان کا زندگی میں پہلا اور آخری موقع ہے جہاں کے وہ حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دو فرنٹس پہ انہوں نے دو فرنٹ کھولے ہوئے ہیں ایران کے خلاف۔ ایک ان کا خیال ہے کہ ایران اندرونی طور پہ اتنا کمزور ہو جائے گی، ان کی رجیم کے اندر لوگ کھڑے ہو جائیں گے رجیم کے خلاف۔ تو میرا خیال ہے وہ علاوہ جو اگر ان کے اپنے کوئی آپریٹرز ہیں، کولیبریٹرز ہیں، کوئی اپنے جاسوس بیٹھے ایران میں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں مجھے نظر آتا کہ اندر سے ایران سے کھڑا ہوگا ایران کی رجیم کے خلاف، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے سیدھا سیدھا زیادتی ہے جو امریکہ کر رہا ہے۔ تو اس فرنٹ پہ میرا خیال ہے کہ ایران از فائن فور ناؤ، لیکن جو ایکسٹرنل تو دیکھیے یہ جنگ ہے، اور ایسی جنگ ہے جس میں کہ امریکہ نے دنیا کا جو سب سے اعلیٰ ترین اسلحہ میں شامل ہوتا ہے، اسلحہ وہ جمع کر کے لا کر کے جمع کیا ہے اراؤنڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ پورے جو ان کی جتنی بیسز ہیں، درجنوں بیسز ہیں، ادھر ان کے پاس میزائلز بھی ہیں، بامز بھی ہیں، یعنی جہاز بھی کھڑے ہیں۔ تو اس لیے یہ جب آپ یہ فرما رہی ہیں کہ کتنی سیریس ہو سکتی ہے سچویشن، تو ونس دا اٹیک ہیز بیگن بائی دی امریکنس، تو سچویشن تو پھر بہت ہی سیریس ہے۔ اور ابھی جو آپ دیکھیں اور چینلز پہ جو تباہی کے نظر آ رہے ہیں منظر، وہ تو کلیئر ہے کہ انہوں نے ایک نہیں دو نہیں کوئی درجن ایرانی شہروں پر حملہ بھی کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں گے۔ شروع میں تو ان کی کوشش ہے کہ یہ حملہ کریں اور شاید نفسیاتی طور پہ ایران کے لوگ اتنے ہو جائیں، ڈر جائیں، گھبرا جائیں، یا اپنی رجیم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کچھ ان کو امریکہ کو اور اسرائیل کو وہاں سے کچھ تقویت ملے۔ بٹ اگر یہ دیکھیں گے کہ یہ ان کے حملے سے کچھ فوری طور پہ نہیں ایران پر اثر ہو رہا، تو پھر یہ تو اپنے حملے کو بڑھائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے انہوں نے تو جس کو کہتے ہیں انگریزی میں بدقسمتی سے آئی ڈونٹ ہیو اے بیٹر ٹرم، کہ ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ فار دا الٹیمیٹ کل۔ تو وہ تو دیکھیں وہ تو یہ کر رہے ہیں، یہ ان کی سوچ ہے۔ اب ایران کتنا پش بیک کرتا ہے، کتنا ریزسٹ کرتا ہے کاؤنٹر اٹیک سے، وہ اس بات کو ڈٹرمن کرے گا کہ کیا یہ جنگ زیادہ طول پکڑتی ہے، کیا تباہی کتنی ہوتی ہے، کیا امریکہ اور اسرائیل کو جیت ہو جاتی ہے، جنگی جیت، یا ایران تھوڑا سا اپنا
یعنی کہ فائٹ بیک کرتا ہے۔ میم ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رجیم چینج کی بات کافی زیادہ کی جاتی ہے، آپ یہ کہیے گا کہ رجیم چینج کرنا یا لیڈرشپ کو بدلنا کہ کافی زیادہ ان کے لیے آسان ہے، اور رجیم کی اگر وہ بات کرتے ہیں تو اس اسپیسیفک رجیم سے امریکہ اور اسرائیل کو کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ جی، جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں دنیا بنے، جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال ہو، جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے ایسے لوگ ہوں جو ان کے بالکل یعنی کہ ہر بات پر عمل کرے اور ان کے اسٹوجز اور پٹھو ہوں، تو اس زمرے میں دیکھیں تو ان کو تو ایران لگتا ہے بہت بڑا خطرہ۔ ان کو لگتا ہے کہ ایران نہ کہ ہماری بات سنتا ہے، نہ ہم اس کو زیر کر پائیں سیاسی طور پہ اور ڈپلومیٹکلی، اور ایران اور ملکوں کے لیے بھی ایک انسپریشن بنتا ہے، جو کہ اس کا مطلب اور بھی لوگ ہمارے سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ عمران ایک ملک ہے جس نے ابراہیم اکارڈز میں ہاں نہیں کی، ایران ایک ملک ہے جس نے اسرائیل کی نیوکلیئر جو پالیسی ہے اور امریکہ کی کہ ان کو نیوکلیئر ان کی جو پاور ہے اس کو ختم کرے، اس کو ریزسٹ کیا ہے۔ ایران کھڑے ہو کے جب امریکہ کچھ غلط کرتا ہے تو ایران بولتا ہے۔ ہاں یہ بھی ضرور رہا ہے کہ ایران کا انفلوئنس رہا ہے سیریا میں، لیبنان میں، لیبیا میں، لیکن آپ کو پتا ہے وہ تو اب چیزیں پرانی کہانی ہو گئی، اب تو ایران کا وہ انفلوئنس نہیں ہے۔ تو اس وقت ایران بذات خود ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے خطرہ ہے، جو کہ وہ اٹس اے بگ ڈبیٹ اینڈ آف کورس کون کس کے لیے خطرہ ہے وہ تو سب جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ تو ایک انہوں نے آئیڈینٹیفائی، دیکھیے جو اسرائیل ہے اس نے تو آج نہیں، آج سے 40 سال پہلے، and I really mean 40 years ago، انہوں نے ان کے میگزین دیکھے، ان کا کام دیکھے، جو ان کا ڈیفنس میگزین ہوتا تھا تو وہ اس میں فرنٹ پیج پہ لکھتے تھے عراق a major threat، عراق a major power۔ تو عراق کو تباہ کر کے انہوں نے چھوڑا بالکل۔ اس کے بعد انہوں نے، آپ کو معلوم ہے لیبیا کے پیچھے کیسے پڑے، اس کے بعد آپ کو پتا ہے لیبنان کی تباہی تو آج سے نہیں، وہ 80 کی دہائی سے شروع ہے، کیا انہوں نے کیا لیبنان میں، پھر آپ نے دیکھا کہ سیریا میں کیا ہوا۔ تو یہ تمام چیز آپ کے سامنے ہے، اور اسرائیل نے تو کبھی اس بات پر کبھی